سورۃ النحل آیت نمبر 125۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادع الى سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ یہاں یہ ذہن میں رہے، اللہ تبارک و تعالی نے دعوت کے جو دو جز بیان فرمائے ہیں، موجودہ دور کے حساب سے اس کو دیکھا جائے تو اس میں دو چیزیں انتہائی اہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ادع الی سبیل ربک بالحکمت، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا، حکمت سے مراد دانائی کے ساتھ اور دلیل اور برہان کے ساتھ بات کی جائے تو دلیل اور برہان کا مطلب یہ ہے کہ داعی اور خطیب جو ہے، واعظ جو ہے، وہ پہلے اچھی طرح تیاری کر لے۔ کیا کرے؟ اچھی طرح تیاری کر لے، اپنے دلائل کو ترتیب دے لے، کون سی آیہ مبارکہ پڑھنی ہے وہ ذہن میں بٹھا لے، اور کون سی جو ہے وہ احادیث مبارکہ پڑھنی ہے اور کیا بیان کرنا ہے لوگوں کے سامنے، جی یہ پہلے ذہن بنا لے۔ اس کے لیے ضروری نہیں کیونکہ ایک عرصہ تک پہلے ذہن بنائے، یہ جب کہیں پہنچے جس چیز کی حاجت اور ضرورت ہو اس کے لیے اسی وقت بھی ذہن بنایا جا سکتا ہے، دلائل کو ترتیب دے لے۔ سمجھا ہے نا جی؟ جب بات دلیل کے ساتھ کرنی ہے تو ان کی ترتیب نہیں ہوگی تو وہ بیان کیسے کر پائے گا؟ اس لیے کسی بھی مسئلہ پر آواز کہنے کے لیے سب سے بڑی دلیل اللہ کا قرآن ہے۔ سمجھا ہے نا جی؟ تو داعی اور واعظ جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے قرآن کریم کی آیہ مبارکہ کا انتخاب کرے۔ قرآن کریم کی آیہ مبارکہ کون سی پڑھنی ہے اور اس پر کلام کیسے کرنا ہے۔ عموماً ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے، قرآن پاک کی آیہ مبارکہ کو بطور تبرک پڑھا جاتا ہے، تو کئی واعظ اور خطیب جو ہیں وہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ میں نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ کو بطور تبرک پڑھا ہے، تقریر میں اپنی کروں گا۔ سمجھا ہے نا جی؟ یہ مناسب انداز نہیں ہے۔ ہمارے استاد تھے، وہ حضرت بڑے استاد جو تھے مفتی عطا محمد صاحب بندیالوی رحمہ اللہ، ان کے شاگرد تھے، ان کا نام بھی مفتی عطا محمد صاحب تھا، مفتی عطا محمد قادری صاحب رحمہ اللہ۔ وہ مسنی شریف کے حافظ تھے۔ وہ اپنے استادوں کے حوالے سے، یعنی بڑے استاد جو تھے مفتی عطا محمد بندیالوی رحمہ اللہ، ان کے حوالے سے فرماتے تھے کہ جب کوئی خطیب اور واعظ جو ہے نا وہ بیان کرنے لگے، قرآن کی آیت پڑھے سن لو، حدیث پڑھے سن لو، جب وہ یعنی کہنے لگے نا، کہتے ہیں پھر اس کو پکڑ لو بھی، یعنی کیوں کہا ہے تم نے؟ کہتے ہیں یعنی کہہ کے وہ اپنی بات کرے گا، حالانکہ اس پر لازم ہے وہ قرآن اور حدیث کی بات کرے۔ جب اس نے یعنی کہا تو مطلب یہ ہے کہ اب وہ اپنی لا یعنیاں چھوڑے گا۔ سمجھے نا؟ اپنی طرف سے یہ ہر بندے کا کام نہیں ہوتا کہ وہ قرآن اور حدیث سے مسائل اخذ کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بندے کا استدلال جو ہے وہ ٹھیک ہو، استنباط ٹھیک ہو، مسائل کا استخراج ٹھیک ہو۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بندہ جو ہے وہ صحیح نتیجے تک پہنچ سکے۔ یہاں جو ہے وہ ہر بندہ ہی وہ اپنے طور پہ نتیجہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے، قرآن پاک کی آیہ مبارکہ ہو یا حدیث پاک ہو، یہ ہر بندے کو قطعی اجازت نہیں ہے۔ ہاں جتنے لوگ ہیں ان کے لیے یہ تو اجازت ہے کہ وہ علماء کے بیان کردہ مسائل کو بیان کر دیں۔ عموماً آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں جو خطیب حضرات ہوتے ہیں وہ علم سے لابلد ہوتے ہیں، علم سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی عالم کی کتاب پڑھ کے سنا دیں، بس یہی کافی ہے ان کے لیے۔ نہیں سمجھ آیا؟ تو سب سے پہلی بات یہ آیہ مبارکہ جو بتا رہی ہے نا داعی کے لیے، وہ ضروری ہے کہ وہ دلائل اور براہین کی ترتیب دے لے کہ کس انداز سے بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی آیہ مبارکہ کو لائے، پھر قرآن پاک کی تشریح، سب سے اولین تفسیر جو ہے وہ خود میرے حبیب کریم علیہ السلام کی بیان کردہ تفسیر ہے۔ اس سے بڑی کوئی تفسیر کو نہیں۔ سمجھا ہے نا جی؟ پھر حدیث پاک کو لائے، اس طرح کر کے ترتیب رکھے، پھر آثار کو لائے، اس طرح وہ اپنے واعظ کو کہے۔
اگلا جو لفظ ہے نا جی جملہ والموعظۃ الحسنہ، کہ عمدہ نصیحت ہو، خیر خواہی ہو اس میں، یہ جو جملہ ہے، یہ جو مرکب ہے نا، ایک لفظ ہے والموعظہ الحسنہ، یہ جو اس کی قید ہے نا الحسنہ کے ساتھ، جو اس کی صفت بن رہی ہے، یہ واضح کر رہی ہے کہ عمدہ نصیحت ہو اور خیر خواہی والی نصیحت ہو. سمجھا ہے نا جی؟ جب دلائل کے ساتھ بات ہوگی تو بات تو عمدہ ہو ہی جائے گی ہیں. تو موعظۃ الحسنہ کا مطلب پھر یہ بنے گا کہ اس کے اندر خیر خواہی بھی ہو. کیا ہو؟ لوگوں کی خیر خواہی ہو، یعنی اس کا واعظ کہنا جو ہے وہ لوگوں کی خیر خواہی کی نیت سے ہو. کس نیت کے ساتھ ہو؟ خیر خواہی کی نیت کے ساتھ ہو. ظاہری بات ہے پہلے مضامین کو ترتیب دے گا، دلائل کو ترتیب دے گا، اس کے بعد پھر وہ جب لوگوں کے سامنے بیٹھے گا پھر نیت کی حاجت ہوگی کہ وہ کس نیت کے ساتھ بات کر رہا ہے. نیت خیر خواہی کی ہو. بعض اوقات نیت تذلیل کی ہوتی ہے. کس چیز کی ہوتی ہے؟ تذلیل کی نیت ہوتی ہے. یہ جو مسلک پر تقریر کرنے والے ہوتے ہیں فروعی مسائل پر، ان کے عموماً انداز جو ہوتا ہے وہ نصیحت کا نہیں ہوتا. نصیحت خیر خواہی کو کہتے ہیں. خیر خواہی کا ان کا انداز نہیں ہوتا، ان کا انداز تذلیل کا ہوتا ہے. کس کا ہوتا ہے؟ تذلیل کا ہوتا ہے. اگلے بندے کو ذلیل کرنے کا ارادہ ہوتا ہے عموماً لوگوں کا. میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، عموماً جو ہے وہ لوگ اسی طرح بیٹھتے ہیں. کہیں جاتے ہیں پہلے پوچھ لیتے ہیں یہاں کون کون رہتے ہیں، کس کس فرقے کے لوگ رہتے ہیں، تو پھر وہ تقریر انہی کو لتاڑ کے کرتے جاتے ہیں. اس سے جو ہے نا وہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنی حق بات بھی لوگوں تک پہنچا نہیں پاتا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انداز جو ہے نا وہ غلط اپنایا جاتا ہے، جس سے بعض اوقات اپنے لوگ بھی بدک جاتے ہیں. نہیں سمجھ آیا؟ اپنے لوگ بھی بدک جاتے ہیں، وہ بھی متنفر ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ کیا ہے، یہ کیا انداز ہے. ایک بار ایک بھائی صاحب تھے، وہ تقریر کرنے کے لیے آئے ہمارے علاقے میں. تقریر کرنے لگے، کہنے لگے جی 11ویں ہمارے حصے میں آئی، میلاد شریف 11ویں ہمارے حصے میں آیا، اور یہ جو قلخانی شریف ہے وہ ہمارے حصے میں آئی، شب برات کا حلوہ ہمارے حصے میں آیا. کہتے جی ایک لعنت بچی تھی وہ سارے لے گئے ہیں، باقی جتنے بھی ہیں. اب بتائیں کیا انداز ہے؟ کیا اس سے کیا پیغام جائے گا لوگوں کو؟ سارا کچھ ہمارے حصے میں آ گیا ہے تو یہ لعنت جو ہے نا وہ ان کے حصے میں آ گئی ہے. اب یہ بھی تو کہیں کہ بے نمازی سارے زیادہ ہمارے حصے میں آ گئے ہیں، درباروں پہ دھمال چوکڑیاں ڈالنے والے ہمارے حصے میں آ گئے ہیں، جو اپنی عورتوں کو بغیر پردے کے وہ بیت میں لے کے جانے جائز نہیں ہے، عورتوں کو درباروں پہ لے جاتے ہیں بغیر پردوں کو چھوڑ دیتے ہیں، پیروں کو سامنے ناچنے والی عورتیں وہ ہمارے حصے میں آئی ہیں. یہ بھی تو بتائیں نا لوگوں کو، یہ نہیں سمجھ آیا؟ تو یہ جو ہے نا یہ انداز بالکل مناسب نہیں ہے. اس طرح کا انداز اختیار کیا جائے اور اس طرح کی جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے باتیں کی جائیں جس سے لوگ جو ہے وہ متنفر ہوتے ہیں. اور یہ بھی ذہن میں رہے، یہ جو ہے نا نیت کا صحیح ہونا یہ صرف اس بندے کے لیے ضروری نہیں ہے جو واعظ کہہ رہا ہے، یہ ہر اس بندے کے لیے ضروری ہے، ہر وہ بڑا بندہ جو اپنے سے ماتحت کو نصیحت کر رہا ہے، ہر وہ بندہ جو اپنے سے ماتحت کو نصیحت کر رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے اپنی نیت کو درست کرے. ہمارے ہاں صحیح سے بتائیں، گھروں میں جو امائیں تشریف فرما ہوتی ہیں وہ بچوں کو جو نصیحت کرتی ہیں عموماً ان کی نیت کس چیز کی ہوتی ہے؟ بتائیں نا. 1 گھنٹہ پورا بےزتی کرنے کے بعد فرمائیں گی پتر ہم تیرے خیر خواہ ہیں. نہیں سمجھ آئی؟ پورا گھنٹہ مسلسل ذلیل کرنے کے بعد فرمائیں گی کہ ہم تو آپ کے خیر خواہ ہیں، ہمیں کوئی شوق تھوڑی ہے آپ کو ذلیل کرنے کا. کئی سارے بچوں کی شامت تب آتی ہے جب گھر میں مہمان آ جائے. گھر کی جو وڈیرا ہوگا ابا ہوگا، کئی بار اماں ہوگی، تو وہ بطور خاص سمجھو کہ بچوں کی شامت آئے گی. آگے سے وہ بھی کئی ساری خواتین ہوتی ہیں، وہ بھی شوق سے پوچھتی ہیں بہن آپ کا بیٹا کیا کر رہا ہے، کہاں تک تعلیم پہنچی ہے. بس اس کا سب سے پہلا تعارف یہی ہوتا ہے یہ نکھٹو ہے، یہ نکمہ ہے، بیکار ہے، کسی کام کا ہی نہیں ہے. یعنی اس کی عظمت اور شان کا بیان جو ہے وہ یہیں سے شروع ہوتا ہے.
آگے سے پھر وہ جو آئی ہوتی ہے اگر وہ بھی اسی مزاج کی ہو جس مزاج کی اماں ہے، تھوڑا تھوڑا وہ بھی تڑکا لگاتی رہتی ہے پھر سمجھو کہ وہ گھر میں بچہ ہو یا بچی ہو، اس کی پھر شامت آ جاتی ہے۔ یہ عمومی مزاج میں آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی خیر خواہی کی نیت نہیں ہوگی، وہ ذلیل کرنے کی نیت ہوگی۔ جو بھی بندہ بیٹھا ہے واز کہنے کے لیے، وہ گھر کا بڑا ہو، مدرسے کا بڑا ہو، مسجد کا بڑا ہو، محراب کا ممبر کا بڑا ہو، اس پر لازم ہے سب سے پہلے خیر خواہی کی نیت کرے۔ کیا نیت کرے؟ خیر خواہی کی نیت کرے۔ ایک امام تھے بہت بڑے، ان کے ابا جی بھی امام تھے، وہ اپنے بچپن کا قصہ سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے ابا، میں نے کبھی غلط کام بھی کرتا تھا نا بچپن میں، کہتے ہیں ابا جی مجھے مارنے کے لیے بھی نیت کرتے تھے، جیسے آپ نیت کرتے ہیں نا نماز کی، نیت کرتا ہوں میں نماز کی، نماز ظہر کی یا فجر کی جو بھی ہوتی ہے، اور اس میں نیت کرتے ہیں، رکھتے ہیں 4 ہوں گی یا 2 ہوں گی، ہوتا ہے نا۔ تو وہ امام کہتے ہیں کہ میرے ابا جی جو ہیں وہ پہلے نیت کرتے تھے بھی میں اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے مار رہا ہوں، وہ کہتے ہیں نیت بھی بلند آواز میں کرتے تھے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے مار رہا ہوں، اتنی چپیٹیں ماروں گا، میں چاہتا ہوں کہ اس کے اخلاق ٹھیک ہو جائیں ہیں، اور منہ میرا جو ہے وہ قرآن حدیث کی طرف ہے، یعنی جتنی قرآن حدیث اجازت دے گا اتنا ہی ماروں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میرے ابا نیت کرتے تھے نا، ابھی شروع کرتے تھے مجھے پتہ چل جاتا تھا یہ نیت تو میرے بارے میں ہو رہی ہے، کہتے ہیں میں غائب ہو جاتا تھا۔ کہتے ہیں ایک بار بھی ابا جی نے جو بھی نیت کی تھی، 2 چپیٹیں 1 چپیٹ، کہتے ہیں ابا جی کو پوری نہیں کرنے دی میں نے بھی، نہیں سمجھ آیا؟ یعنی اس سے یہ میں نے بطور لطیفہ کے نہیں سنا ہے میں نے، یعنی کہ ہے ایک چٹکلا بھی بنتا ہے، لیکن ان بزرگوں کا طریقہ مبارکہ دیکھیں، جب تک نیت ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک وہ یہ والا عمل بھی نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں بغیر نیت کے طلاقیں ہو جاتی ہیں، نہیں سمجھ آیا؟ بغیر نیت کے طلاق ہو جاتی ہے، کہتے ہیں جی وہ میرے تو ارادہ ہی نہیں تھا طلاق دینے کا، میں نے دے دی ہے۔ میں نے کہا اب تو ہو گئی ہے بھائی، کہتے ہیں اسلام میں اتنی تو سختی کو نہیں ہے، سمجھاؤ یار ہمیں بھی، یہ کیا طریقہ ہوا بھائی، اسلام میں اتنی سختی کو نہیں۔ تو جب بھی بندہ واز کہنے لگے، وہ گھر کا وڈیرا ہو، چاہے وہ ابا جی ہو، چاہے وہ استاد جی ہو، چاہے وہ شیخ ہو، چاہے وہ ممبر اور محراب کا وارث ہو، وہ جب بھی واز کہے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ نیت اپنی ٹھیک رکھے۔ اگر نیت ٹھیک نہیں ہے تو سمجھو کہ وہ اس واز کہنے کا فائدہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے، بلکہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں قیامت والے دن وائز جو ہے اس کا واز بھی، نصیحت کرنے والے کی نصیحتیں جو ہیں وہ بھی قیامت والے دن میزان پر رکھی جائیں گی، اور اس کے سامنے پوری کتاب اس کی کھولی جائے گی تقریروں کی، اور اس سے پوچھا جائے گا بتا یہ بات تو نے کی تھی یہ کس نیت کے ساتھ کی تھی، یہ تو نے فلاں کو سمجھایا تھا کس نیت کے ساتھ سمجھایا تھا، یہ بتا ذرا بتائیں۔ آج کتنی نصیحتیں کرتے ہیں ہم، نیت محض ذلیل کرنے کی ہوتی ہے یا نہیں؟ سچی بات ہے، نیت درست کرنا بڑا ضروری ہے، ہر عمل سے پہلے نیت درست ہو۔ بہت بڑے محدث تھے، سامنے جنازہ ہو رہا ہے، جو فوت ہوئے وہ بھی بڑے محدث تھے، وہ جنازے میں نہیں گئے، انہوں نے پوچھا جنازہ نہیں پڑھ رہے آپ کے تو دوست تھے، وہ کہا یار میں نیت کو درست کرنے کا کوشش کر رہا ہوں، نیت سیدھی نہیں ہو رہی میری، نیت سیدھی ہوگی تو شریک ہو جاؤں گا، وگرنہ نیت سیدھے ہوئے بغیر کون سا عمل درست ہوتا ہے بتاؤ ذرا، سمجھا نہیں سمجھا ہے؟ ہمارا تو نیت کا ایسا سبحان اللہ کیا معاملہ ہے ہمارا، ایسے جناب بس سیدھے ہوئے تو نیت اس سے پہلے سیدھی ہوتی ہے، اپنے منہ قبلہ کی طرف کرنے سے پہلے ہماری نیت سیدھی ہوتی ہے، یہ معاملہ ہے ہمارا۔ تو کوئی بھی کام جو ہے نا وہ بغیر نیت کے کرنا درست ہے۔ آپ حدیث پاک کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں سب سے پہلی بات ہی نیت کی لاتے ہیں، سمجھ نہیں آیا؟ سب سے پہلی بات ہی نیت کی لاتے ہیں، اور یہاں بھی دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالموعظۃ الحسنہ فرما کے نیت کے درست کرنے کا حکم فرمایا۔ اچھا ایک بات تو یہ ہو گئی کہ نصیحت مع تذلیل نہ ہو، نصیحت کے ساتھ ذلیل کرنا نہ ہو، نصیحت کے ساتھ کیا ہو؟ خیر خواہی ہو، کیا ہو؟ نصیحت کے پیچھے نیت خیر خواہی کی ہو۔ اب آپ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو دیکھ لیں، ان کی تبلیغ کا انداز کیا تھا ویسے؟ 950 سال پورا حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ فرماتے ہیں، بتائیں 950 سال میں کبھی کوئی ایسا جملہ بولا ہو جیسے یہ معلوم ہو کہ لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟
ہیں۔ آخری بار جب نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی نا، مولا ان کو ختم کر دے، اب ان کا کافروں کا ایک گھر بھی نہ رہے، ان کی کوئی عورت بھی نہ بچے ہیں، وہ بھی یہ کہا کہ مولا ان کی عورتیں رہی نا تو وہ بھی کوئی ایسا بچہ جنم دیں گی جو تیرے منکر ہوں گے، ولا یلد الکافرین الا فاجرا کفارا، مولا وہ تیرے نافرمان ہوں گے، اس لیے مولا اب ان کو نہ چھوڑ۔ بتائیں، اس سے ثابت ہوا کہ وہ دعائے جلال بھی کر رہے ہیں نا، ان کے لیے عذاب کی دعا بھی کر رہے ہیں، تو نیت کیا ہے؟ الفاظ بتا رہے ہیں، مولا ان کی کوئی عورت بھی نہ بچے، ان کا کوئی گھر نہ بچے، ورنہ ولا یلد الکافرین الا فاجرا کفارا، تیرا نافرمان بھی ہوگا اور بہت بڑا کافر بھی ہوگا، تیرا منکر ہوگا، تیری قیامت کا منکر ہوگا، تیری جنت دوزخ کا منکر ہوگا، تیرے انبیاء کا منکر پیدا ہوگا، مولا ان کو ختم کر دے۔ سمجھ آیا نا؟ یعنی یہ وہی بات ہے جو وہ عالم کا میں نے کہا کہ وہ بچے کو مارنے سے پہلے تربیت کی نیت کرتے تھے، ہیں جو مارنا ہے اس کی نیت کرتے تھے، اتنا ماروں گا میں اور منہ میرا قرآن حدیث کی طرف ہوگا، اس نیت کے ساتھ میں اس کی پٹائی کروں گا تاکہ میرا بیٹا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ السلام کی شریعت کا پابند ہو جائے، اس نیت کے ساتھ وہ مارتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ ولا یلد الکافرین الا، مولا تیرا نافرمان دنیا میں نہ رہے، بس مجھ سے یہ گوارا نہیں ہے۔ 950 سال تبلیغ کی ہے، ایک دن ایسا جملہ نہیں بولا جو جناب جس میں مقصود تذلیل ہو ان کی۔ سمجھایا نہیں سمجھایا؟ لیکن یہاں جو ہے وہ بات شروع تذلیل سے ہوتی ہے، اس کا اختتام بھی تذلیل پہ ہوتا ہے۔ سمجھایا نہیں سمجھایا؟ دوسری بات جو ہے وہ جب بھی واز کہے ہیں، نیت کس چیز کی ہو کہ یہ لوگ جو ہیں یہ قرآن حدیث کے قریب آ جائیں، اللہ تعالیٰ کے دین کے قریب آ جائیں، یہ جہنم سے بچ جائیں، یہ جنت کے مستحق بن جائیں۔ یہ نیت میں واضح اس لیے کہہ رہا ہوں، نصیحت اس لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ لوگ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بن جائیں۔ سمجھایا نہیں سمجھایا؟ یہ نیت ہو۔ اور دوسرا جو ہے لوگوں کی طرف سے تکلیف آنے پر نصیحت چھوڑی نہیں جاتی، خیرخواہی چھوڑی نہیں جاتی، خیرخواہی ترک نہیں کی جاتی۔ لوگوں کی طرف سے اذیت آ گئی ہے تو خیرخواہی بہرحال کرے۔ میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارکہ دیکھیں۔ آقا علیہ السلام جب طائف سے واپس آ رہے ہیں، آقا علیہ السلام کے پاؤں مبارکہ، نلین مبارکہ خون آلود ہو چکے ہیں، اس وقت جبریل امین آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہیں جی کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا کہ میرا حبیب کیا جواب دے گا؟ معلوم تھا نا اللہ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بھی جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ کیا اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا کہ میرا ابراہیم جو ہے وہ آگ میں جا رہا ہے، میں جبریل کو بھیج رہا ہوں، میرا خلیل کیا جواب دے گا؟ ابراہیم علیہ السلام تو یار اللہ کے ہیں نا، خلیل اللہ کے ہیں، تو یار کی بات کو یار سے بڑھ کر کون جانتا ہے؟ یار کے مزاج کو یار سے بڑھ کر کون جانتا ہے؟ جبریل علیہ السلام پھر بھی آتے ہیں۔ یہاں جبریل علیہ السلام آ رہے ہیں میرے آقا علیہ السلام کے پاس، جب آقا علیہ السلام کے نلین مبارکہ بھی خون آلود ہو چکے ہیں۔ جبریل علیہ السلام آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں، آپ کی اجازت پہ منحصر ہے، کیونکہ انہوں نے زیادتی آپ کے ساتھ کی ہے، تکلیف انہوں نے آپ کو پہنچائی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو دونوں پہاڑوں کو اس طرح ملا کے ان کو پیس دوں، ختم کر دی جائے ان کو، قربان جائے۔ میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ یہ نہیں نہ پڑھتے کلمہ تو کچھ نہیں ہوتا، ان کی آنے والی اولادیں کلمہ پڑھیں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ذرا اس سے اندازہ لگائیں خیرخواہی کیسی ہے، سمجھا نہیں سمجھا؟ اتنی تکلیف اٹھا کے بھی اس علاقے سے نکالے جانے کے بعد بھی، لڑکوں کی طرف سے آنے والی گالیاں سننے کے بعد بھی، اوباش لڑکوں کے طرف سے پتھر کھانے کے بعد بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ میں کہ ان کے بچے کلمہ پڑھ لیں گے، وہ اسلام کے کام آ جائیں گے، وہ میرے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جائیں گے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ بھائی یہ نہیں۔ سمجھایا نہیں سمجھایا؟ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے خیر خواہی کس قدر ہے کہ اتنا بھی حضور کو گوارا نہیں ہے کہ جنہوں نے اتنی بڑی اذیت دی ہے کہ آقا علیہ السلام جبریل پوچھ رہے ہیں آ کے، ایک منٹ نہیں لگنا، آنن فانن انہوں نے ختم ہو جانا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں کہ نہ ان کے بچے ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ سمجھایا نہیں سمجھایا؟ ہاں اب دیکھیں، ایک محقق عالم
مدینہ شریف میں نے ان سے سنا، بہت زبردست عالم تھے مدینہ شریف میں، عرب عالم تھے وہ بتانے لگے کہ قیامت والے دن عام بندے سے بڑھ کر واعظ کہنے والا بندہ، نصیحت کرنے والا دائی جو ہے، اس کا حساب، اس کی نصیحتوں کا عام بندے سے زیادہ 70 گنا سخت اس سے سوالات ہوں گے، 70 گنا زیادہ سخت سوالات ہوں گے اس بندے سے جو نصیحت کرنے والا ہے. سمجھا ہے نا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نصیحت ترک کر دی جائے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ واعظ کہنا بند کر دی جائے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سمجھانا بند کر دی جائے. تفہیم کرنی ہے، سمجھانا ہے، لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے، نیت سیدھی کرنی ہے. سمجھا نہیں سمجھا؟ نیت سیدھی کرنی ہے. یعنی 70 گنا زیادہ والدین ہیں، بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں، پوچھا جائے گا ہمیں بتا یہ نصیحت تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نصیحت میں دین بیان کیا جاتا ہے. اگر پیچھے نفس کی تسکین ہو، نہیں سمجھا ہے، نفس کی تسکین ہو، ان کا نفس تو چاہتا ہے کہ اگلے بندے کو ذلیل کیا جائے. جب بندہ ذلیل کر رہا ہو اگلے بندے کو تو نفس کو سکون ملتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، اسے 70 گنا زیادہ سخت سوالات ہوں گے دعوت دینے والے سے، نصیحت کرنے والے سے، خیرخواہی کرنے والے سے، کہ بتا جب تو نصیحت کر رہا تھا تیرے پیچھے نیت کیا تھی؟ نیت یہ تھی کہ اگلا بندہ درست ہو جائے، نیت یہ تھی کہ اگلا بندہ سیدھے راستے پر آ جائے، یا نیت تیری اپنے نفس کو تسکین دینے کی تھی؟ سمجھا نہیں سمجھا؟ کیا نیت تھی اور کس نیت کے ساتھ تو بات کر رہا تھا؟ اب ذرا اندازہ لگائیں گے. والموعظۃ الحسنہ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کا دوسرا لفظ جو ہے، پہلی شرط دعوت کی کیا ہے؟ الحکمہ، جی بات دلیل اور برہان کے ساتھ ہو. دوسری شرط والموعظۃ الحسنہ، اچھا اور عمدہ انداز ہو اور خیرخواہی والا انداز ہو. سمجھ آ گیا؟ اب آپ بھی اور میں بھی صحیح بتائیں ذرا، یہ والا انداز کہاں اپنایا جاتا ہے؟ نہیں اپنایا جاتا. فیکٹری میں باس جب بولتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مدرسے میں جب استاد بولتا ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ باقی کو تو بات ہی کوئی نہیں نا، باقی لوگوں کی تو بات ہی کوئی نہیں. گھروں میں والدین اپنا رویہ دیکھ لیں، وہ بات کرتے ہوئے کیا نیت کرتے ہیں. کیا وہ نوح علیہ السلام نے جو طریقہ مبارکہ اختیار کیا تھا، ولا یلد الکافرین الا فاجرا کفارا، اس میں بھی یعنی ان کے تباہ و برباد ہونے کی دعا کر رہے ہیں، تو وہ بھی یہی کر رہے ہیں، مولا اپنے نفس کی بات پھر بھی کوئی نہیں، بات یہی ہے ولا یلد الکافرین الا فاجرا کفارا. مولا یہ کافر پیدا ہوں گے اور تیرے نافرمان پیدا ہوں گے، مولا میں تو تیرے لیے ہی کہہ رہا ہوں، تیری بارگاہ کے لیے کہہ رہا ہوں، اور جتنے پیدا ہوں گے وہ لوگوں کو اور گمراہ کریں گے، مزید راہ حق سے ہٹائیں گے. سمجھ آ گیا نہیں سمجھ آیا؟ ہاں، اس سے معلوم ہوتا ہے دو چیزیں کرنے سے پہلے بندے کو اپنی نیت کرنی چاہیے. تربیت کے لیے چپیٹ مار رہا ہے، ہاتھ اٹھانے سے پہلے نیت کرے اپنی. کسی کو سمجھانے کے لیے زبان کھول رہا ہے، اپنا منہ کھولنے سے پہلے یہ غور کر لے کہ میں کس نیت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کیونکہ وہاں پہ ایک ایک لفظ کا حساب ہونا ہے، اور سمجھانے والے کا حساب جو ہے وہ باقی لوگوں کے بنسبت کتنے گنا سخت ہوگا؟ 70 گنا سخت ہوگا. اس کی نیت کیا تھی؟ خیرخواہی کی نیت تھی یا نہیں تھی؟ سمجھا نہیں آیا سمجھ؟ ہاں، اس لیے ہر بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ جب بھی وعظ و نصیحت کرنے لگے تو قرآن پاک کا یہ جو دوسرا لفظ ہے، جی دوسری شرط دعوت کی، وہ نصیحت کی شرط جو ہے دلیل و برہان کے ساتھ بات ہو. ہمارے ہاں بات جو ہے وہ گالم گلوچ کے ساتھ ہوتی ہے، دلیل و برہان کہاں گیا ہے؟ کتبلے کے ساتھ بات شروع کرتے ہیں ہم، ہے یہ نہیں؟ ہاں، وہ پھر 5-7 سطریں جب تک گالیوں کی نہ پڑھ لیں ہمارے نفس کو تسکین نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.